ابھی مولانا میری شفقت اور محبت فرما رہے تھے، پرانی کوئی بات یاد دلا رہے تھے، تو میں مثلاً کہوں گا بھائی 7 سال کی عمر میں ایسے بچوں کی طرح میرے ابا نے ذاکروں کی اور عزاداروں کے گھر کا ایک بچہ تھا، تو ممبر پہ بٹھا دیا کہ ربائی یاد کروا کے ربائی سناؤ. تو 7 سال کی عمر سے آپ کی زیارت کر رہا ہوں، اور اس وقت پورے 51 سال کا ہو گیا ہوں. تو اب آپ خود ہی جوڑ لیجئے جی، کم سے کم 43 سال، کم سے کم 44 سال، یعنی 43-44 سال ہو گئے ممبر پہ آتے ہوئے. تو اگر یہ بچہ پوچھ لے، یہ جوان پوچھ لے کہ مولانا 63 برس کی نبوی زندگی کا ایک جملے میں خلاصہ کیجئے. بڑی باتیں کرتے ہیں، ذرا خلاصہ کر کے دکھائیے، مختصر ترین بات بتائیے. نبی کی زندگی ہوتا ہے بھائی ایسا. مولانا تشریف فرمائیں، مولانا محسن کاظمی صاحب میرے محسن بھی ہیں. یہ ان کا کیا کم احسان ہے کہ اپنے والد کی مجلس چہلم میں مجھے بلایا ہے، ورنہ مولانا میں کہاں، آپ کے پاس تو اتنے بڑے بڑے قابل لوگ موجود تھے. اہل علم تشریف فرما ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت تنگ ہو جاتا ہے، کہتے جی نماز مغرب میں 10 منٹ رہ گئے مولانا، کیا کریں کہ پہلے والوں نے زیادہ ٹائم لے لیا، اب آپ 10 منٹ میں کچھ بولیے. تو اب 10 منٹ میں کیا بولنا ہے؟ تو 10 منٹ میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ سارا مضمون 10 منٹ میں کیسے بیان ہو. بڑا مشہور واقعہ ہے، ہندوستان کا نقن صاحب کو بلایا گیا اور عنوان یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اب پیچھے بینر پہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ سیمینار کا موضوع کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اور نقن صاحب کے پاس 5 منٹ رہے، 5 منٹ باقی رہ گئے تھے اذان ہونے میں. تو بانی نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا آیت اللہ، اور اب آپ سے 5 منٹ ہی استفادہ ہو پائے گا. انہوں نے کہا نہیں 5 منٹ تو بہت زیادہ ہیں، میں تو 1 منٹ میں بات کروں گا. ممبر پر آئے، مائک کے سامنے آئے اور انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے کہا کربلا، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی. یا رسول اللہ، جی اب ایسا ہوتا ہے نا. اب مثلا مجھ سے کہا جائے کہ مولانا ایک جملے میں بتائیے سرکار کی 63 برس کی زندگی کو خلاصہ کر کے بتائیے، تو میں ایک جملے میں سرکار کی 63 برس کی زندگی کو، مجھے یقین کامل ہے میرے نبی مجھ سے راضی ہیں، ختم الانبیاء مجھ سے، خاتم الانبیاء مجھ سے راضی ہیں، ختم الرسل مجھ سے راضی ہیں. ایک جملے میں نبی کی 63 برس کی زندگی کو اگر میں طالب علم کہوں گا تو یہ کہوں گا کہ نبی نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی. ساری زندگی یا توحید سمجھائی یا علی کی ولایت. یہ خلاصہ ہے نبی کی زندگی کا. آپ جتنے واقعات ہیں، جتنے بھی واقعات ہیں سرکار کی زندگی کے، انہیں آپ دیکھیں گے تو انہی دونوں باتوں کی طرف، انہی دونوں باتوں کے گرد گھومتے نظر آئے. کوئی ایک دن نہیں گزرا جو دن علی کے بغیر گزارا ہو، اور اگر کبھی چھوڑ کر گئے تو امت کو خلیفہ دے کر گئے. ہاں، ایک دن چھوڑ کر گئے تھے سرکار، ایک مرتبہ چھوڑ کر گئے تھے تو امت کو خلیفہ دے کے چلے گئے. کبھی نہیں چھوڑا. کبھی نبی مکرم نے مولا علی، اللہ اکبر، اور نبی کے ساتھ مولا علی کا رشتہ بھی. مجھے اسی کلام کے 2 مصرے اور یاد آ گئے جی. سنی شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. کبھی موقع ہو تو سرکار کے فضائل پر بات ہو، سرکار کا سایہ نہیں تھا. بہت بڑی خوبصورت علتیں ہیں کیوں سایہ نہیں تھا نبی کا.
نبی کا سایہ نہ ہونے کی کوئی 15-20 علتیں تو اس طالب علم نے جوڑی ہیں احادیث کی روشنی میں. ایک علت بتا دیتا ہوں. نبی کا سایہ نہیں تھا اس لیے کہ نور سے کبھی اندھیرا صادر نہیں ہوتا. سرکار کا سایہ نہیں تھا. جس کا سایہ نہیں تھا، اہل سنت علماء نے تو اس پہ کتابیں لکھی ہیں، ہمارے بزرگ علماء نے بھی اس پہ کتابیں لکھی ہیں. اور بحر الانوار کے اندر مولا علی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے جمع ہو کر، اور زیادہ تابعین تھے، کچھ صحابی تھے، انہوں نے جمع ہو کر مولا سے فرمایا صف لنا نبینا، یا علی ہمیں ہمارے نبی بتائیں کہ کیسے تھے، اور ایسے بتائیں کہ کأننا نراہ، کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو مولا علی نے نبی کے شمائل بیان فرمائے اس روایت میں، منہ سر سے لے کے ناخن پا تک نبی کے فضائل پڑھیں مولا علی نے، اور زیادہ بہتر بھی علی ہی بتائیں گے کہ نبی کیسے تھے. جی میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی اور نہیں بتائے گا، مگر دوسروں کے بتانے میں اور علی کے بتانے میں فرق بتا دوں. اب سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ دوسرے بتائیں گے، سب بتا سکتے ہیں، صحابہ کرام بتا سکتے ہیں، ذوی الاحترام بتا سکتے ہیں، مگر اوروں کے بتانے میں اور علی مولا کے بتانے میں فرق بتاؤں؟ فرض کیجئے کچھ دیر کے لیے، اور فرض محال فرض کرنا محال نہیں ہے، محال کو فرض کرنا محال نہیں ہے. فرض کیجئے کہ ایک بڑے چاراہے پر دو بڑی گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، اور ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ایک آواز ایجاد ہو، ایک دھماکہ سا ہو، اور سانحے کی خبر سن سن کے لوگ وہاں پہنچنے لگیں، اور سانحہ مکمل ہونے تک لوگ جائیں، کچھ لوگ دیکھ کر واپس آئیں، اور پھر 4 دن کے بعد گواہوں کو بلایا جائے کہ کس نے کیا دیکھا. تو ہر ایک کا بیان مختلف ہوگا. جس نے دونوں گاڑیوں کو ٹکر کھاتے ہوئے دیکھا اور خدا نخواستہ اس میں کچھ اموات ہوئیں اور کچھ زخمی ہوئے، اس کا بیان کچھ اور ہوگا. اور جو 2 گھنٹے بعد آئے تھے وہ کہیں گے نہیں، مرا تو کوئی نہیں اور زخمی بھی کوئی نہیں ہے، ہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اور جو 2 اور گھنٹے بعد آئے تو وہ کہیں گے صاحب ایکسیڈنٹ ہوا ہے مگر کوئی نقصان نہیں ہوا. اور جو 2 گھنٹے بعد آئیں گے تو گاڑیاں بھی ہٹا دی جائیں گی، تو کہیں گے نہیں ان گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، کوئی اور بھی نام لے دیں گے. مثال ایکسیڈنٹ ہوا تھا 2 ٹرکوں کا، وہ کہہ دیں گے نہیں تو 2 کاروں کا ہوا تھا. اور جو 2 گھنٹے کے بعد اس کے بھی 2 گھنٹے بعد آئے ہوں گے، وہاں صفائی بھی ہو جائے گی، تو کہیں گے کچھ بھی نہیں ہوا. ایک یہ بھی کہے گا کچھ بھی نہیں ہوا. اب نبی مکرم نے 63 برس کی زندگی گزاری ہے. کوئی نبی کا 6 سال کا ساتھی ہے، کوئی نبی کے 4 سال کا ساتھی ہے، اور کوئی نبی کے 2 سال کا ساتھی ہے. نبی تو وہ بتائے گا کہ جو نبی کی گود میں آیا ہو.